جبکہ اس کے فضائل میں وہ حدیث بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین رجل علمہ اللہ القرآن، کہ دو آدمیوں کے درمیان، دو آدمیوں میں حسد جائز ہے۔ حسد صرف دو آدمیوں کے بارے میں کرنا جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سکھایا، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ شخص دن رات اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، تو اس کا ایک پڑوسی سنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، کہ کاش کہ مجھ کو بھی قرآن پاک کا علم ہوتا تو میں بھی اس کی تلاوت کرتا، اس پر عمل کرتا جیسا یہ شخص عمل کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ اس مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما يعمل، کہ کاش مجھے بھی اللہ نے مال دیا ہوتا، مجھے بھی اللہ نے دولت دی ہوتی تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا جس طریقے سے یہ شخص خرچ کر رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5026۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کو آسان فرماتے ہیں۔ صحیح روایت موجود ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے مردہ تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ، تو دونوں اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے فیقول ربی اللہ، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، فیقول دینی الاسلام، پھر دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے تم نے جانا؟ تو وہ کہتا ہے آمنت باللہ، تو وہ کہتا ہے کہ آمنت بہ فصدقت، کہ میں قرآن پاک پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ سنن ابو داؤد باب فی المسألۃ فی القبر وعذاب القبر، حدیث نمبر 4753۔ گویا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک پر عمل، ان چیزوں نے میت کے اور مردار کے سوالوں کے جواب کو آسان کر دیا۔ ایک اور حدیث طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو رکھا جاتا ہے قبر کے اندر تو فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، تو عذاب دینے والا فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت اس کو دور بھگا دیتی ہے۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ، اور جب اس کے سامنے کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو صدقہ اس کو دور بھگا دیتا ہے۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَتْهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور جب پیر کی طرف سے عذاب دینے والا فرشتہ آتا ہے تو اس کا مسجد تک جانے کا جو عمل ہے میت کا، یہ عمل عذاب کے فرشتے کو دور کر دیتا ہے۔ الغرض قرآن پاک کی تلاوت بہت سارے خیر اور بہت ساری بھلائیوں کا باعث اور سبب ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے اس کتاب مقدس کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا دل بدل جاتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ بہن بولی عمر تو اگر مجھے مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ بہن کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم پڑتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا، بے شک صحیح حدیث موجود ہے کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ لوگو قرآن پاک کی تلاوت کرو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ وہی یہ حدیث بھی موجود ہے صحیح ابن حبان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اس کی درخواست قبول کی جائے گی، لیکن جس شخص نے قرآن پاک کو آگے بھیجا
جس شخص نے قرآن پاک پر عمل کیا تو قادہ الی الجنہ، قرآن پاک اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس شخص نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو جہنم لے جائے گا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے تو شبنم برزمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے مسلمان، تو آج ذلیل اس لیے ہے کہ تو نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ تیری مثال تو ایسی ہے، اس شبنم کی مانند ہے جو زمین پر پڑی ہوئی رہتی ہے اور لوگ پیروں سے اس کو رونتے ہیں، جبکہ تیرے بغل میں زندہ جاوید کتاب یعنی قرآن پاک موجود ہے۔ اس لیے میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر ہم اور آپ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنائیں اور اس کی دعوت کو عام کریں۔ قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پاک ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 285۔ رسول کے رب کی طرف سے جو کچھ ان کے پاس آیا، رسول اس پر ایمان لایا اور مومنین بھی ایمان لائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 121۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی کما حق تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، توحید کو اپنایا جائے، شرک سے بچا جائے، جو حقوق اللہ ہیں انہیں ادا کیا جائے، جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں انہیں ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر، سورہ نمبر 59، آیت نمبر 3۔ رسول تم کو جس چیز کا حکم دیں، جس بات کا حکم دیں اس بات کو کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 44۔ اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے وہ صرف اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں، اور تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں۔ کیونکہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو کس مقصد سے اتارا ہے، اور اس کا پیغام کیا ہے، اور یہ کتاب ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ قرآن پاک کا جو 5واں حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے، قرآن کے جو میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کو عام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے حبیب کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، جو کچھ تیری طرف ہم نے بھیجا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تو نے اس کو نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام امتی کو حکم دیا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم پہنچا دو میری طرف سے، تم میری طرف سے پہنچا دو، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری اور آپ کی ذلت کا راز، ہماری اور آپ کی پستی کا راز، ہمارے اور آپ کے زوال کی وجہ قرآن پاک کو چھوڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس لیں، آئیے ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت کو پائیں، قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک کی دعوت لوگوں کو دیں، قرآن پاک کے پیغام کو عام کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی، کہ مسلمان کا ہر بچہ قرآن پاک کا داعی بنے، مسلمان کا ہر بچہ قرآن پاک کی دعوت کو لے کر مشرق و مغرب، پورب اور پچھم ہر طرف پھیل جائے، اور اللہ کے بندوں کو بتا دے کہ جس چیز کے تم پیاسے ہو، جس چیز کی تم کو تلاش ہے، جس چیز کے لیے تم پریشان ہو، وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ تمہارے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج، ان تمام کمزوریوں کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو
قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔